دوستو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات تو چند لمحے پہلے اپنیاں جو وصیتاں لکھائیاں وہ تواڈے نال شیئر کرن لگے ہیں کہ انہوں نے اپنیاں کی وصیتاں لکھوائیاں سی جو کہ ایک سنت طریقہ وا اور مسلماناں دے وچ عام رائج ہے۔ آؤ تانوں وہ ویڈیو دکھاؤنے ہیں جہدے وچ انہاں دیاں وصیتاں دا ذکر کیتا گیا۔ حضرت المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 یعنی 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنی وفات والے دن اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کچھ وصیتیں لکھوائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے۔ وہ الگ سے پوری بک چھپی ہوئی ہے وصایا شریف کے نام سے، اس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی وصیتیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے وصیت کی کہ میری میت کے اوپر کوئی امیر آدمی آ کے کھانا نہیں کھائے گا، صرف غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جو انہوں نے مینیو بتایا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بریانی، کوفتے، دودھ سوڈے کی بوتلیں، پوری لسٹ دیتی ہے جی کہ یہ سب کچھ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم قائل ہیں کہ مرنے کے بعد میت کو نفع صدقہ اور خیرات سے پہنچتا ہے، اور میت کے اوپر جو کھانا ہے وہ اسپیسیفکلی غریب لوگوں کو ہی کھلایا جائے اصالہ ثواب کے لیے، بالکل درست ہے۔ پھر انہوں نے آخری جو نصیحت لکھوائی جس کے اوپر انہوں نے اینڈ پہ والسلام بھی لکھا، وہ 12:21 باقاعدہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے اس میں، 25 صفر 1340 ہجری، اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ مرنے سے آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے پہلے انہوں نے وصیت لکھوائی۔ اس کے آخری جملے میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتباع شریعت نہ چھوڑو، خوشی کی بات ہے، شریعت کی اتباع کرو، لیکن یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دین تصوف کی شریعت کی بات کر رہے ہیں، جس کے پاس وہاں اعلیٰ حضرت بن کر آئے مجدد دین تصوف، کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے لکھ دیا۔ اس کے بعد اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن اور اہل بیت، یہ بات نہیں انہوں نے کی۔ اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میرا دین اور میرا مذہب۔ تو وہ بریلوی علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا دین سے مراد وہ اسلام ہی کہہ رہے تھے، کوئی لادہ سے انہوں نے دین ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ جو انہوں نے کہا نا کہ میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، یہاں ان کو کہنا چاہیے تھا جو قرآن و سنت سے ظاہر ہے۔ انہیں پتا تھا کہ قرآن و سنت کچھ اور بات کرتے ہیں، میری کتب کچھ اور بات کرتی ہیں، جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ ہم نے کبھی کہا کہ میرا دین، میرا نظریہ جو میری ویڈیو سے ظاہر ہے؟ میں کہتا ہوں ویڈیوز دیکھیں، اس میں جو حوالے ہیں ان کو فالو کریں۔ اگر میں نے خود سے کوئی جملہ بولا ہے وہ آپ چھوڑ دیں، آپ ڈائریکٹ حوالے دیکھیں۔ میرا دین، میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اللہ توفیق دے، والسلام۔ 24 صفر 1340 ہجری 12:21۔ یہ جناب انہوں نے وصایا شریف کی آخری وصیت کی ہے۔ تو یہ دین تصوف کے کسٹوڈین ہے۔ سب کانٹیننٹ میں دین تصوف تھا جو پہلے حنفیت کے نام سے تھا، اسی کے لیے ایک مرکزی بنائی گئی، آپ سمجھ لیں خانقاہ یا دارالعلوم، دین تصوف کو بچانے کے لیے 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا۔ قاسم نانوتوی صاحب نے یہ مدرسہ بنایا، اور پھر ان کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب، وہی میاں والے، میاں، آج ذرا ان کو معاف کر دیتے ہیں ورنہ بات میاں کی طرف چلی جائے گی۔ پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے 1904 میں منظر الاسلام مدرسہ بنایا بریلی کے اندر، اور انہوں نے کہا اصل حنفی ہم ہیں، یہ وہابیوں سے متاثر ہوئے ہوئے حنفی ہیں، پیور حنفی ہم ہیں۔ پھر 2 فرقے بن گئے، حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی۔ 1904 میں اعلیٰ حضرت نے مدرسہ بنایا۔ 1905 میں، آج ہے 8 دسمبر 2024، آج سے 120 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1905 میں اعلیٰ حضرت نے پھر پہلا میزائل فائر کر دیا دیوبندیوں کے اوپر، باقاعدہ حسام الحرمین لکھی، حرمین کی تلوار، 5 کفر کے فتوے لگائے، پہلا غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر، اور باقی کے 4 علماء دیوبند کے اوپر۔ اور ان پر اس وقت کے جو صوفی حرمین کے علماء تھے، آج کل کے نہیں، اس وقت کے جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے، ان سے باقاعدہ سگنیچر لیے، بم پھاڑ دیا ان کے اوپر۔ انہوں نے خط لکھا مدرسہ دیوبند میں کہ یہاں ہند سے ایک اسکالر آئے ہیں احمد بریلوی، انہوں نے بتایا کہ تمہارے تو یہی عقیدے ہیں، تو تم کلیریفیکیشن دو۔ 26 کوسچنز انہوں نے بھیجے ان کو۔ اس کے جواب میں پھر المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر و مرشد تھے، فضائل اعمال میں ان کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں۔ 35 علماء دیوبند نے آلموسٹ سائن کیے، اس میں اشلی تھانوی صاحب کے سگنیچر بھی اس کتاب پہ ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں۔ اور اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اصل صوفی ہیں، ہم دین تصوف کے ماننے والے ہیں۔ احمد بریلوی ہم پر وہابیت کا الزام جھوٹا لگا رہا ہے، ہمارے تو وہی عقیدے ہیں جو صوفیوں کے عقیدے ہیں، اور گستاخانہ عبارتوں کی باطل تعویلات پیش کی، وہ آج تک ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں۔ کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند،
हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर, यानी वो सिठियाया हुआ बाबा, उन्होंने अहमद बरेलवी को कहा। हुस्सामुल हरमैन में आला हजरत ने इन्हें मुर्तद और वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया और कहा इनके कुफर के ऊपर इजमा है, और कहा कि शैतान के पैरोकार हैं। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, जो शैतान इब्लीस लईन के पैरोकार हैं, जैसा कि रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार है। वो कहते हैं राफजी शिया तो शैतान अत्ताक छोटे शैतान के मानने वाले हैं। ये जो वहाबिया शैतानिया देवबंदिया फिरका है, ये बड़े शैतान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आया था, ये उसके फॉलोअर है। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, रवाफिज तो साहबा के गुस्ताख है ना, देवबंदी तो गुस्ताख रसूल है, तो गुस्ताख रसूल तो फिर बड़ा शैतान होगा ना। लॉजिकली बात आला हज़रत की ठीक थी। फिर उन्होंने गुस्सा निकाला, उन्होंने कहा अल मुहन्नद अल मुफन्नद। उन्होंने कहा था हुस्सामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, इन्होंने कहा हिंद की तलवार, एक पागल बाबे के ऊपर। और उसके उन्होंने स्टार्ट में कहा कि ये बरेलवी फिरका और इनका जो बाबा है अहमद बरेलवी, ये एक शैतानी लश्कर है जो हम उलमाए देवबंद रज़ी अल्लाह अन्हुम पर हमलावर हुआ है। 14वीं सदी के मौलवियों रज़ी अल्लाह अन्हुम, जैसा कि शयातीन अंबिया पर हमलावर होते थे। यानी उन्होंने कहा कि अंबिया के कस्टोडियन कौन है? उलमाए देवबंद रज़ी अल्लाह अन्हुम का, और उनके मुकाबले पर जो काफिर शयातीन थे उनके कस्टोडियन कौन है? अहमद बरेलवी और उनकी जमात। यानी उन्होंने भी इनको काफिर ही कहा। बाज देवबंदी कहते हैं नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तो शैतानी लश्कर का है, उनको काफिर नहीं कहा। हमने कहा था ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बाने। अंबिया के मुकाबले पे जो शयातीन आते थे वो काफिर शयातीन होते थे, मुसलमान शयातीन होते थे। ये इन्होंने सुर्खी पाउडर लगा के ना एक कुफर का फतवा लगाया, और मैंने गर्म तौलिया इन दोनों के मुंह के ऊपर फेर दिया अल्लाह के फजल से। शैतानी लश्कर। और फिर उसमें उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि हमें ये वहाबी कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम वहाबियों को तो खवारिज समझते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी जमात को हम खारजी समझते हैं। ये अल मुहन्नद में लिखा। और उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग तो पहले ही लिख गए थे। फतावा शामी में दुर्र मुख्तार के ऊपर हाशिया लिखा इब्ने आबदीन शामी ने। ये वही बदबख्त है जिसने कहा था कि अपने पेशाब और खून से सूरह फातिहा का तावीज लिखने से अगर माथे पर शिफा हो तो आप लिख सकते हैं। जी जी जी। 1252 हिजरी में ये अपने अंजाम को पहुंचा। ये कोई बहुत पुराना नहीं है, इसको मरे हुए भी 200 साल नहीं हुए, लेकिन आला हजरत और उलमाए देवबंद से ये बड़ा ही था क्योंकि आला हजरत इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो दुर्र मुख्तार पे हाशिया है रद्दुल मुख्तार, यानी दुर्र मुख्तार पे जो एतराजात थे उनको उन्होंने दूर किया रद्दुल मुख्तार में। ये मुख्तार में खा हलवाई वाली है और दुर्र मुख्तार में खा है खरगोश वाली। और उस फतावा शामी में उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी जमात ये शैतान का सींग है, खवारिज है। उसी लेगेसी को अल मुहन्नद में देवबंदियों ने यूज किया कि आला हजरत हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हम पीछे से तो इनको खारजी मानते हैं, हम भी खारजी मानते हैं। आज वैसे देवबंदी अहले हदीस एक हो गए हैं सिर्फ बरेलवियों का मुकाबला करने के लिए और रियालों के चक्कर में, अदरवाइज ये एक दूसरे को काफिर समझते थे। तो ये जवाब में उन्होंने उनको क्लैरिफाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें आज तक प्रिंट हो रही हैं। मैंने गार से दरियाफ्त नहीं की हैं, इनके सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, खुद प्रिंट करते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है, एक एक रेफरेंस हम यहां पर डिस्प्ले भी करवा देंगे।